ادھر ہی واپس چلا جا، پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ قیامت جب برپا ہونی ہے اس دن کی بات ہے۔ یہ طلوع الشمس من المغرب، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ وقوع قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس میں پھر ذہاب کی نسبت سورج کی طرف کی گئی ہے، جانا۔ تو اس طرح قرآن میں تجری، جریان کی نسبت، جاری ہونا، چلنا، دوڑنا، تیز چلتا ہے سورج، جری کا معنی تیز، تو اس کی نسبت سورج کی طرف کی گئی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا فتاوی ارکان الاسلام، اس میں جو پہلا حصہ ہے عقائد کے بارے میں سوال جواب، ان میں اس مسئلے، اس سوال کا تفصیل سے جواب موجود ہے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے یا سورج حرکت کرتا ہے، زمین سورج کے آس پاس حرکت کرتی ہے یا سورج زمین کے آس پاس حرکت کرتا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ انہوں نے تو ویسے اس کو ہی ترجیح دی ہے کہ قرآن اور حدیث کی ظاہر نصوص سے سورج کا حرکت کرنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں کوئی ایسی قوی دلیل اگر مل جائے، قطعی دلیل کہ سورج کے حرکت کرنے پر، تو پھر ان کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے۔ جب تک دلیل نہ ملے تو ہمارا ایمان اسی پر ہی ہے کہ سورج جو ہے نا یہ متحرک ہے۔ آگے اس پر اور بھی ویسے تفصیل ہے کہ انہوں نے اور طرح سجود کا معنی کیا ہے، انقیاد مطلق، یعنی اس طرح کی توجیہات، لیکن یہ ظاہر جو لفظ سے سمجھ آتا ہے نا وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی دلیلیں ہیں۔ عرش کے بارے میں بھی رب الارض، رب العرش الکریم، ان میں اس طرف اشارہ ہے کہ عرش مخلوق ہے، کیونکہ رب کی اضافت ہے عرش کی طرف، رب العرش، تو عرش و مربوب یعنی عرش مخلوق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب و بدل خلق ہے، پوری ایک کتاب، اس میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ عرش یعنی مخلوقات کے اندر شامل ہے عرش، یعنی کوئی ایسا وقت ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ بعض قلم کو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، یہ تو بخاری میں آتی ہے، سب سے پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کئی عرش کے پہلے پیدا ہونے کے قائل ہیں، جو قلم کو کہتے ہیں نا وہ پھر اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عرش کے علاوہ مراد ہے، یعنی عرش کے علاوہ اول ما خلق اللہ، یہ عرش کے علاوہ۔ تو عرش کی تخلیق کے ساتھ جو ہے نا پانی کا بھی ویسے ذکر ہے، کان عرشہ علی الماء، حدیث کے اندر آیا ہے۔ یہ بہرحال ایک علمی سی بحث ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آگے جو ہے نا یہ اگلا باب ہے، باب قول اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ والیہ یصعد الکلم الطیب، یہ آتے ہیں۔ ان میں اشارہ یہ کیا ہے کہ پہلے چونکہ علو خاص بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی علو علی العرش، اب یہ عام ہے، عرش علی العرش کی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کہ سب سے عرش، یہ کائنات اور مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے عرش، سب سے بڑا۔ تو باقی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ اس کی بنسبت چھوٹی ہیں، حجم اور جثے کے اعتبار سے، مرتبہ مقام کی بات نہیں ہے، حجم اور جثے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑی سے بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق سے بڑا ہے اور سب اس سے اوپر ہے، تو جو اس سے نیچے ہوں گی ان سے تو بالاولیٰ ہی اونچا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو صفت ہے۔ یہ بھی قسمیں ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے، عروج والی، صعود والی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، نزول، نازل ہوتی وحی، یہ بھی ایک قسم بن جاتی ہے اللہ کے اوپر ہونے کی۔ قرآن کا نازل ہونا، کیونکہ نازل کا معنی تو اوپر سے نیچے آنا، تو فرشتہ اوپر سے وحی لے کے آیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ اس میں لفظ ہے یاتی ہے الخبر من السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان کی طرف سے خبر آیا کرتی تھی۔ خبر یہ جنس مراد ہے، یعنی وحی آیا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آسمان سے صبح و شام خبریں آتی رہتی ہیں، اس سے مراد وحی ہے۔ یہ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا امین ہوں جو کہ آسمان میں ہے، انا امین من فی السماء، کہ میں آسمان والے کا
آمین ہوں جو آسمان میں ہے، یہ بھی ایک قسم ہے دلیلوں کی، آمن تم من فی السماء، آمن تم من فی السماء، اس طرح۔ تو یہ آسمان میں ہونا، وہ لونڈی نے بھی کہا تھا نا فی السماء، یہ فی السماء سے مراد آسمان میں ہونا مراد نہیں ہے، عرش پر، عرش چونکہ آسمانوں سے اوپر ہے نا، ان کی صراحت آ گئی، یہ محکم ہے، من فوق سبع سماوات، پہلے یہ آ گئی حدیث جو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، من فوق سبع سماوات، یہ ہے محکم، یہ من فی السماء یہ ہے مجمل، تو مجمل کو محکم کی طرف لٹایا جاتا ہے، یا متشابہ کو یعنی محکم کی طرف لٹایا جاتا ہے، تو یہ متشابہ میں سے ہے فی السماء، کیونکہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، علی السماء اور فی السماء، یہ فی علی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، سورۃ ملک کے اندر، تو کیا معنی ہے فی مناکبہا، علی مناکبہا، یہ مفسرین نے معنی کیا ہے فی علی کے معنی میں، تو ادھر فی السماء علی السماء کے معنی میں ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر، پھر اس میں بھی اجمال رہ جاتا ہے، پھر آگے جو ہے نا عرش پر ہے، یہ محکم ہے، محکم، ان کو ان کی طرف لٹایا جائے گا، یہ ہوتا ہے مشتبہ یا مبہم کو مفصل یا محکم کی طرف لٹانا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ محکمات جو کہ ام الکتاب ہیں، کتاب کا اصل یعنی بنیاد، جن پر عقیدہ ہونا چاہیے جن کے مطابق، اور جس میں تھوڑا سا بھی اجمال ہو اس کو محکم کی طرف لٹا دیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، مراد ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے جو ہے نا یہ کمالات ہی کمالات ہیں، تو اس طرح کی جو دلیلیں ہیں نا، صعود، عروج، رفع الی السماء، یہ بھی بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع الی السماء، یہ بھی ایک قسم کی دلیل کی ایک قسم یہ بھی بن جاتی ہے، یہ پہلے بھی ایک آئی نا والعمل الصالح یرفعہ الیہ، تو یہ تو مثالیں ہیں نا، تو اصل میں نو ہے، یعنی رفع الی کے ساتھ تشریح، یعنی جن میں صراحت کی گئی ہے۔ تو یہ آگے جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے اسماء و صفات کے مسئلے میں، جن کا معتزلہ کی تردید کے ساتھ ہی تعلق ہے، جس کا ان کی تردید کے ساتھ ہی تعلق ہے، چونکہ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں تھے معتزلہ، اس کو وہ محال کہتے تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ محال ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہو جائے تو یہ تشبیہ لازم آ جائے گی اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے رؤیت کا ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک اعتبار سے یہ اللہ کی صفت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کا مرئی ہونا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے اللہ کا مرئی ہونا، تو رؤیت باری تعالی یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآنی نصوص بھی بے شمار ہیں اس پر، اور احادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کے ساتھ ہی باب باندھ دیا ہے۔ یہ معتزلہ کا رد ہے کہ حدیث کو تو ویسے ہی رد کر دیتے ہیں وہ خبر واحد کہہ کے، حالانکہ حدیث متواتر ہے، یہ کئی اہل علم نے ان کے متواتر ہونے کی صراحت کی ہوئی ہے، شیخ البانی صاحب نے ان کو متواتر لکھا ہوا ہے۔ تو بعض علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی اس مسئلے پر، ایک کتاب ہے اس کا نام دلالت القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، یہ عبدالعزیز بن زید رومی کی کتاب ہے، جدید ہیں کوئی، دلالت القرآن والاثر علی رؤیت اللہ تعالی بالبصر، اس میں تفصیلی بحث ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر مفصل بحث لکھی ہوئی ہے اس پر، اور معتزلہ کا رد بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے نا کہ اللہ کی رؤیت ہے، تو اس سے اللہ کا محدود ہونا لازم آ جائے گا، یعنی ایک دیکھنے والا ہے اور ایک جس کو دیکھا گیا ہے وہ اس کے سامنے ہوگا، تو اس سے اللہ چونکہ محدود نہیں ہے تو لہذا رؤیت ہو نہیں سکتی، اس کو انہوں نے ناممکن اور محال ہی سمجھا ہے اور اللہ کی تنزیہ کے منافی سمجھا ہے۔ یہ قیاس جو ہے نا ان کا فاسد ہے، چونکہ اس کی کیفیت جو ہے نا وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے،
لیکن اتنا ہے قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت بھی بلند ہی ہوگا، یہ بلندی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے سورج اور چاند کے ساتھ جو ہے نا یہ رویت کی تشبیہ ہے، یہ رویت کی، مرئی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے۔ مرئی اللہ، ادھر ایک مرئی چاند سورج، یہ بھی مرئی ہے، وہ بھی مرئی ہے۔ مرئی کے ساتھ یہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ رویت کی رویت کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ رویت جو ہے نا یہ انسان کی صفت ہے، دیکھنے والے کی صفت ہے، اور انسان کی صفت جو ہے نا یہ اس کا فعل یا اس کی صفت یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو یہ مخلوق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے، نہ کہ خالق یعنی مرئی اور چاند سورج مرئی، خالق کی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ چاند سورج چونکہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو اس میں نہیں ہے۔ تو یہ برحق ہے رؤیت باری تعالیٰ۔ یہ معتزلہ اس آیت کا جواب یہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو الی ربہا ناظرہ لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے الی ربہا ناظرہ یعنی منتظرہ، ناظرہ بمعنی منتظرہ، کہ اپنے رب کا انتظار کرنے والے، اور رب سے بھی مراد جو ہے نا امر رب لیتے ہیں، الی امر ربہا ناظرہ یعنی منتظرہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظرہ لفظ جو ہے نا یہ یا تو صلے کے بغیر استعمال ہوتا ہے، یعنی متعدی ہوتا ہے صلے کے بغیر، میں نظرہ ہوں، اس وقت اس کا معنی انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیا معنی ہے یہاں انظرنا، ہمارا انتظار کرو۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا یعنی ہمارا انتظار کر لو، یہ جب صلے کے بغیر ہو۔ اور اگر صلہ آئے تو وہ دو طرح کا آتا ہے، یا تو فی آتا ہے یا الا آتا ہے۔ اگر فی صلہ آ جائے، نظر فی ہے، تو پھر اس کا معنی تھا غور و فکر کرنا، سوچنا، نظر فی ہے یعنی نظر فی الکتاب، اس نے کتاب میں غور و فکر کیا، کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس میں غور و فکر کیا۔ اگر الا آ جائے صلہ نظر الیہ ہے تو پھر آنکھ کے ساتھ دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ اس کے ثمر پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل دار ہو جاتا ہے، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ انسان آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے، پھل لگے ہوتے ہیں، اگر ان میں غور و فکر کر لے دیکھنے کے ساتھ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ادھر الی ربہا ناظرہ لفظ آیا ہے، الی اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، یہی معنی صحیح ہے، اور یہ احادیث کے مطابق ہے، یہ معنی بالکل صحیح معنی ہے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، للذین آمنوا للذین احسنوا الحسنى والزیادہ۔ الزیادہ کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر حدیث کے اندر آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، دیدار زیادہ۔ ولدینا مزید، اس کی تفسیر بھی یہی کی جاتی ہے، مزید یعنی ایک جنت میں داخل ہونے کی نعمت ہے، اور ایک جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس نعمت سے بڑی ہے۔ بلکہ بخاری کے اندر ایک روایت آگے ذکر کیا امام صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ مالانا اللہ نرضا وقد آتیتنا کلا ما لم تؤت احدا من خلقک۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں آتا ہے کہ ان کے اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھنے کے درمیان صرف کبریائی کی چادر اللہ وہ ہٹا دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی وجہ ربہم، کہ اس سے بڑی نعمت ان کو کوئی نہیں دی گئی ہوگی اپنے رب کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہ مسئلہ اتنا بنا ہوا تھا محدثین کے دور میں کہ جو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ حکمران اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ہارون واسق باللہ نے احمد بن نصر خزائی کو قتل ہی کر دیا تھا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ احمد بن نصر خزائی انہوں نے بغداد کے اندر
یہ مسئلہ بیان کیا تھا مسجد کے اندر، تو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی ان کو۔ ایک یہ مسئلہ تھا اور ایک قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ کی صفت ہے، یہ دو مسئلے۔ پابندی تھی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے بہرحال بیان کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا اس سے قرآن کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ اللہ کی کلام ہے، صفت ہے اللہ کی، غیر مخلوق ہے۔ رویت کے بارے میں کہا کہ ہاں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تم نہیں دیکھو گے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تم چونکہ انکار کرتے تم نہیں دیکھو گے، ہم دیکھیں گے۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ جو ہے نا مرتد ہونا ہے، کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ مرتد ہے، تو واثق باللہ نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو قتل کر دوں گا خود آپ۔ اس نے اس میں اپنا ثواب سمجھا کہ مجھے ثواب ہوگا کہ مرتد کو میں نے قتل کیا ہے، چنانچہ وہ قتل کر دیا۔ اور اس کا سر جو ہے نا وہ سامرا ایک شہر ہے عراق کے شہروں میں سے، سامرا یا سرہ مر رہا ہے، اصل میں سامرا تخفیف کر دی گئی، اس کے چوراہے کے اندر سر لٹکا دیا گیا اور ایک رکا لکھ دیا گیا اس کے اندر 7 عربی کے اندر کہ یہ اس شخص کی جزا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت، اور رب تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ اس کی جزا ہے۔ یہ ہارون واثق باللہ یہ فوت ہو گیا نا، تو اس وقت کسی کو خواب آیا کہ کیونکہ ہارون واثق باللہ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس کا چہرہ اگر قبلے کی طرف ہو جائے نا تو پھیر دینا ہے دوسری طرف۔ تو خواب کے اندر اس طرح دیکھا کہ یہ چہرہ جو ہے نا بیت اللہ کی طرف ہے اور یہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ خواب بتایا گیا بادشاہ کو۔ دوسرا خلیفہ آیا متوکل علی اللہ، عباسی خلیفہ، تو اس نے اس کا سر جو ہے نا حکم دے دیا کہ اس کو اتار دیا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور متوکل علی اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت برحق ہے۔ اور اس سے پہلے 3 خلیفے یکے بعد دیگرے وہ معتزلی عقیدے پر تھے، مامون باللہ، مامون الرشید سچ، مامون اور معتصم اور ہارون واثق باللہ، یہ تینوں معتزلہ کی بڑی تائید کیا کرتے تھے۔ انہوں نے محدثین پر بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ صفات کی احادیث بیان ہی نہیں کر سکتے یہ مساجد کے اندر یا حدیث کی مجلسوں کے اندر۔ لیکن جب متوکل علی اللہ آیا تو اس نے جو ہے نا سب کو اجازت دے دی کہ حدیثیں بیان کرو، شفاعت والی حدیثیں بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات والی احادیث بھی، رؤیت باری تعالیٰ والی احادیث، سب اس نے جو ہے نا اجازت دے دی۔ اس وقت محدثین نے پہلے سے بھی ویسے کتابیں لکھی ہوئی تھیں، پھر کھل کر جو ہے نا وہ بیان کرنے لگ گئے، ورنہ ان مسئلوں کی وجہ سے بڑی جو ہے نا آزمائش تھی اہل علم کے لیے سزائیں دی گئی ہیں، پکڑ دکڑ بہت ہو رہی تھی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ برحق ہے، یعنی اللہ کی رؤیت دیدار برحق ہے۔ معتزلہ جو ہے نا قرآن سے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ دلیل دیتے تھے۔ سورۃ الانعام کی آیت، سورۃ الانعام، یہ کہتے ہیں کہ کوئی نگاہ یا نگاہیں اللہ کا ادراک تو کر نہیں سکتی، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھا جائے گا؟ یہ تو نفی کر رہی ہے۔ اہل سنہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ادراک، ایک ہے رؤیت۔ رؤیت اور ادراک میں فرق ہے۔ رؤیت سے ادراک لازم نہیں، رؤیت کو ادراک لازم نہیں، یعنی اللہ کی رؤیت ہو بھی جائے تو ادراک لازم نہیں ہے اس کو، ادراک اور ہے رؤیت اور ہے۔ یعنی رؤیت کے باوجود بھی ادراک اللہ کا کوئی نہیں کر سکتا۔ شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہوا کہ ادراک سے مراد ہے کہ اس کی حقیقت کو پا لینا، اس کی ماہیت کو پا لینا، اصل طے تک پہنچ جانا، تو یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھ کے ساتھ تجلی کو ہی دیکھا ہے، تو دنیا کے اندر جو ہے نا استطاعت نہیں تھی ان کے اندر کہ رؤیت کی ہی استطاعت نہیں، دنیا کے اندر رؤیت جو ہے نا یہ بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، رؤیت بھی نہیں ہے۔
قیامت والے دن رویت تو ہوگی لیکن ادراک نہیں ہوگا۔ قرآن سے فرق معلوم ہوتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل جب بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، پیچھے آل فرعون تھے، دور سے بنی اسرائیل نے آل فرعون کو دیکھ لیا تھا۔ یہ قرآن میں رویت ہے کہ انہوں کی رویت ہو چکی تھی۔ اس وقت کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ انا لمدرکون، ابھی ادراک نہیں ہوا نا، رویت ہے لیکن ادراک نہیں۔ یہ کہا کہ ادراک ہونے والا ہے، ہم تو پا لیے گئے کہ ادراک ہمارا ہو جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ادراک ہرگز نہیں ہوگا۔ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ ضرور دکھا دے گا بچنے کے لیے۔ اب دیکھو ادراک نہیں ہے، رویت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ فرق ہے ادراک اور رویت میں۔ ادھر ادراک کی نفی کی ہے، لا تدرکہ الابصار، رویت کی نفی نہیں نکلتی۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں معتزلہ، کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ہے لن ترانی، جب موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، کہتے ہیں ناممکن ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لن ناسبہ جو ہے نا، یہ تبیدی نفی کے لیے آتا ہے۔ تبیدی نفی، تبیدی نفی کا مطلب ہے کہ کبھی بھی رویت نہیں ہو سکتی، تبیدی نفی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے نا لن ناسبہ، یہ تبیدی نفی کے لیے ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ علامہ زمخشری معتزلی ہے نا، انہوں نے اس آیت کے تحت ہی لکھ دیا ہے تبیدی نفی۔ تو ابن مالک یہ معتزلی نہیں ہیں جو الفیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے الفیہ کے علاوہ ایک اور بھی کتاب لکھی ہے، نحوی شعر لکھے اسے القافیہ شافیہ، یہ بڑی کتاب ہے ان کی۔ تو اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اسی کے بارے میں، من اراد النفی بلن مؤبدا قولہ اردد و سواہ فازدا۔ کیا معنی ہے شعر کا؟ کہ من اراد النفی بلن مؤبدا، کہ جو لن ناسبہ کے ساتھ نہیں تابیدی مراد لیتا ہے نا، قولہ اردد، اس کے قول کو رد کر دو، و سواہ فازدا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا قول ہے نا اس کو تم تقویت دو، مضبوط کرو۔ وہ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے لن ناسبہ، تبیدی نفی کے لیے نہیں آتا۔ یہ صحیح ہے کیونکہ قرآن سے یہ ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر مثلا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اپنے اس کسب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ تو ادھر دیکھو آبادن کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہے، پھر بھی یہ قیامت والے دن نفی نہیں نکل رہی، کیونکہ قیامت والے دن موت کی تمنا کریں گے۔ قرآن میں عام کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چاہے یہودی ہوں چاہے مشرکین، کوئی بھی ہو، وَدَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہ موت کو پکاریں گے کہ موت آ جائے ہمیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا، کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ اے مالک، فرشتے کا نام ہے جہنم کا دروغہ، کہ تیرا رب ہمیں موت دے دے، ہمارا کام ہی پورا کر دے، ختم کر دے۔ دیکھو موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو یہ کئی آتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب ادھر کہا تھا کہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، ادھر وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ لن ناسبہ ایسا کلمہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کا کلام یہ خبر دینا کہ وہ موت کی تمنا کرے گا، تو کیا یہ تعارض نہیں ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے کلام میں ذرہ بار بھی تعارض نہیں ہے، بعض کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے نا کہ لن ناسبہ تبیدی نفی کے لیے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ابداً کا لفظ بھی ساتھ آ جائے نا، پھر بھی قیامت کے دن نفی
نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن بھی نفی ہو گئی ہے. تو ادھر تو یہ جو رویت ہے نا یہ تو قیامت والے دن ہے. ادھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لن ترانی، اس سے مراد ہے یعنی دنیا. ورنہ قیامت والے دن تو رویت کی بہت ساری نصوص موجود ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں. تو یہ معتزلہ کا اس سے رد نکلاتا ہے واضح کہ ان کا قول ٹھیک نہیں ہے، اہل سنت کا ہی قول ٹھیک ہے. اس کے بارے میں رویت برحق ہے. اس وقت تو تقریباً سب ہی مانتے ہیں، احادیث کے بارے میں تشریح جب کرتے ہیں سب یہ رویت باری تعالیٰ. صرف کچھ ہیں یہ منکرین حدیث وغیرہ جو احادیث کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کے اندر کوئی چیزیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں اس دور کے اندر بھی جو اعتزال معتزلہ والی. ورنہ اس مسئلے کے اندر جو ہے نا یہ سب شافعی، مالکی، حنفی اور حنبلی اہل حدیث عام اہل علم وہ قائل ہیں اس کے رویت باری تعالیٰ کے. آگے بہرحال حدیثیں امام صاحب نے کافی ذکر کر دی ہیں اس مسئلے پر، تو بطور خلاصہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے. اور اس میں ویسے ایک کلیہ بھی ہے کہ جو حدیثیں آئی ہوتی ہیں نا ان کو ظاہر پر محمول کرنا، رویت باری تعالیٰ کی احادیث ہیں ظاہر پر محمول کرنا، یہ اصل ہے اہل سنت کے نزدیک. جو کیونکہ اس کو ظاہر پر محمول کرنے کا مطلب ہے کہ یہ رویت بالبصر ہے، رویت علمیہ مراد نہیں ہے، یا رویت قلبیہ مراد نہیں ہے، رویت بصریہ مراد ہے. کیونکہ ایک حدیث کے اندر بخاری میں عیانن کا لفظ آیا ہے کہ تم اپنے رب کو عیانن دیکھو گے. عیانن یعنی معاینتاً، مشاہدتاً. اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے اپنی رویت، اپنی رحمت کے ساتھ. بلکہ ایک دعا بھی ہے اس کے اندر آتا ہے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، کہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا تو سے سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کی شوق کا تو سے سوال کرتا ہوں. یہ حسن المسلم کے اندر اور الکلم الصحیح جو ہے نا، الکلم الطیب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شیخ البانی صاحب نے صحیح الکلم طیب کے نام پر یہ لکھی ہوئی ہے، صحیح الکلم طیب. اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نماز کے اندر پڑھنے کی دعا ہے، تشہد کی دعاؤں کے اندر. تو یہ حدیثیں لمبی بھی ذکر کی ہیں امام صاحب نے. آگے جو ہے نا ایک باب ہے، باب ما جاء فی قول اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس میں صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا ویسے تفصیل پہلے ہو چکی ہے رحمت کے بارے میں، اس کے بارے میں کافی تفصیل لکھی اہل علم نے. صفت رحمت اللہ وحدہ لا شریک کی، یہ بھی کما یلیق بجلالہ و شانہ، اس کی یہ صفت ہے. اور اس آیت کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں. ابن ہشام نحوی نے تو ایک رسالہ ہی لکھ دیا ہے اس آیت کے بارے میں، اس کا نام ہے حکمت التذکیر یعنی فی قریب فی قولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یعنی یہ رحمت مؤنث ہے تو آگے قریب مذکر، تو قریبتن کیوں نہیں کہا. تو اس کے بارے میں 14 جو ہے نا انہوں نے احتمالات یا جوابات لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کو اختیار کیا ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا یہ مطر ہے یعنی بارش. لیکن یہ قول جو ہے نا درست نہیں لگتا، کیونکہ بارش یہ ایسی رحمت ہے، یہ محسنین کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ بارش تو سب پر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، چاہے کوئی محسن ہو یا غیر محسن. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارش والی بات نہیں ٹھیک. تو کئیوں نے اور بھی جوابات دیے ہوئے ہیں، بہرحال تفصیل اس کی ہے، فضل باری وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن اور الرحیم. یہ آگے یہ باب ہے، باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں جو بیان ہوا ہے اس کا بیان ہے. یہ صفت تخلیق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. اس کی تفصیل آپ ویسے سن چکے ہیں پہلے. ایجاد من العدم،
الی الوجود، اس معنی میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو یہ تخلیق جو ہے نا یہ ہوتی ہے کلمہ کن کے ساتھ، یہ پہلے بیان ہوا ہے نا۔ تو امام بخاری اس طرح یہ جو باب باندھا نا اس میں اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کن یہ پہلے ہے، کن کے بعد پھر تخلیق ہے۔ تو یہ اللہ کا کن کہنا جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، باقی اس کے ساتھ جس شے کی تخلیق ہو جائے گی نا، مخلوق یعنی وہ اللہ کی صفت نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں کہیں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو آگے اس باب میں کچھ الفاظ ہیں۔ باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ جو ہے نا ہوئی ہیں، تخلیق کے بغیر نہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ فعل الرب، اور یہ رب کا فعل ہے، یعنی خلق اور تخلیق یہ رب کا فعل ہے۔ رب کا فعل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہو گیا نا، وہ صفت بن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آگے فرمایا وَأَمْرُهُ، اور اللہ کا امر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کن کہنا، کن کہہ کے پیدا کرنا اور کن کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ، تو رب اپنی صفات اور فعل کے ساتھ ہے۔ یعنی اس سے ان کا رد ہے جو کہتے ہیں نا کہ رب ذات مجرد ہے، یعنی محض ذات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسی ذات ہے جو متصف ہے بالصفات العلیٰ، یعنی عالی صفات کے ساتھ متصف ذات، صفات کے ساتھ ہے وہ رب، وفعلہ، اور اپنے فعل کے ساتھ۔ تو وامرہ وکلامہ، وامرہ وکلامہ هو الخالق، وامرہ وکلامہ هو الخالق، یعنی اللہ خالق ہے اور مکون ہے۔ کن کہہ کر بناتا ہے تو مکون ہو گیا نا، تو صفت تکوین اس کے لیے ہو گئی خاص، جس طرح صفت تخلیق ہے، صفت تکوین ہے۔ ماتریدی جو ہے نا یہ 8 صفات کے ویسے قائل ہیں اور عشری 7 کے، ان کا 7 کا پہلے آپ سن چکے ہیں نا۔ تو یہ صفت تکوین جو ہے نا 8ویں صفت، یہ ماتریدی وہ 8 صفات کے قائل ہیں، تکوین صفت۔ تو غیر و مخلوق، یعنی اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وما کان بفعلہ وامرہ وتخلیقہ وتکوینہ فہو مفعول مخلوق مکون، تو جو اس کے فعل، امر، تخلیق اور تکوین کے ساتھ ہوتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے وہ ہے مفعول۔ فعل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مفعول ہو گیا نا، تخلیق اور خلق کے ساتھ جو ہے وہ مخلوق ہو گیا، تکوین کے ساتھ جو مکون ہو گیا، شے ایک ہی ہے، چونکہ ان کا سب کے ساتھ تعلق ہے نا، اس اعتبار سے ایک ہی شے کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، مکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے مد مقابل اللہ فاعل، اللہ خالق، اللہ مکون، لیکن ذات مجرد نہیں بلکہ صفات کے ساتھ ہے وہ، یعنی تخلیق، تکوین، فعل، اس کے ان صفات کے ساتھ وہ خالق ہے، ذات مجرد نہیں ہے۔ تو آگے اس کی جو ہے نا حدیث ذکر کی ہے اسی کے مطابق، ان فی خلق السماوات والارض، یہ بھی آپ سن ہی چکے ہیں تقریباً تخلیق کے بارے میں۔ آگے یہ ثابت کرنا ہے اگلے باب کے اندر، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ کا کلمہ سابق ہے، اللہ کا کلمہ سابق ہے، اور اللہ کا پیدا کرنا اس کلمے کے نتیجے میں ہے کہ کن کہنا ہے تو وہ ہو جانا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی ارادے کے ساتھ پھر کن کا کہنا، پھر جس چیز کا ارادہ کیا مراد، وہ مراد کا حاصل ہو جانا۔ تو یہ ارادے کے بارے میں آگے باب آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلمہ جو ہے نا، یہ اللہ کا کلمہ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ سابق ہے، سابق۔
تو مخلوق بعد میں ہے، تو اللہ کی صفت وصف یہ پہلے ہے۔ تو آگے اسی کے مطابق جو ہے نا یہ حدیث یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے جو فیصلہ کرنا ہے کسی کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کا فیصلہ کسی کے بارے میں نیک ہونے کا یا بد ہونے کا، یا جو تقدیر کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے آئندہ، مثلا پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے تو 4 کلمات اس کے بارے میں لکھ لیے جاتے ہیں، وہ اللہ بتاتا ہے فرشتے کو، اس بتانے کے مطابق وہ فرشتہ پھر لکھ لیتا ہے۔ وہ یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ یہ تو یکتب رزقہ یا یکتب رزقہ و عملہ و اجلہ و شقی و سعید، پھر روح پھونک دی جاتی ہے اس کے درمیان۔ یہ آگے جانا یسبق علیہ الکتاب، آخر میں حدیث میں لفظ ہے، یہ باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ کتاب سے مراد وہی اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا فیصلہ ہے اس کے بارے میں، یہ پہلے ہے۔ یسبق کو لفظ آ گیا تو یہ حدیث کے باب کے ساتھ اس کا تعلق بھی واضح ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ فرشتے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، یہ رب کا امر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ اذن دیتا ہے جبرائیل کو تو وہ پھر اس کے مطابق کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ کا امر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، کلام ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہاں سے آخر تک جو ہے نا یہ تقریباً 30 ابواب یا سے کم و بیش، یہ اللہ تعالیٰ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا کلام اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کیے ہیں، اور کلام عبد اور کلام اللہ یا کلام باری، کلام قاری کلام باری، ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے نا کرنے کے لیے یہ ابواب آگے بیان کیے ہیں۔ تو ان کا خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، ویسے ایک مسئلہ آئے گا وہ ارادے، کیونکہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ارادہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ قول کن یہ صفت ہے اللہ کی، ارادہ یہ بھی صفت ہے۔ ارادہ پہلے ہے، پھر قول کن کہنا، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ شے کا ہو جانا، بن جانا، پیدا ہو جانا، یہ ہے امور۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک جو مین مسئلہ ہے نا وہ ہے قرات والا، قرآن کی قرات، مثلا قرآن کی تلاوت، قرآن کا تلفظ، ایک اللہ تلاوت کرے، مثلا اللہ تلاوت کرے، ایک ہے قاری تلاوت کرے، انسان۔ تو جس طرح انسان یہ مخلوق ہے، اس کا تلاوت کرنا چونکہ اس کا فعل ہے یہ بھی مخلوق ہے، لیکن اللہ جیسے خالق ہے نا، تو اللہ کا تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کا کوئی کلام کرنا، کوئی بات کرنا، اللہ کا تلاوت کرنا، اللہ کا قرات کرنا، قول کن کہنا وغیرہ، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، تو اس سے یہ فرق ہو جاتا ہے۔ سری کرنا، جہری کرنا مثلا، تو ان کی نسبت چونکہ انسان کی طرف کی جاتی ہے نا کہ یہ قرات سری کرتا ہے، یہ قرات اونچی کرتا ہے، تو قرات میں ایک تو قرات کرنا آ گیا نا، ایک ہے جس کی قرات کی جا رہی ہے، جس کی قرات کی گئی ہے وہ ہے کلام باری تعالیٰ، اس اعتبار سے وہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اس کا قرات کرنا مصدر چونکہ اس کا اپنا فعل ہے، اس اعتبار سے یہ اللہ اس کا ہی فعل ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے یہ قرات کرنا۔ یہ اس در میں نے بتایا تھا، باب بھی ہے آگے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی قرات کرتا ہے لیکن اس کی قرات اچھی نہیں لگتی، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرات اچھی نہیں ہے، یا ایک قرات کرتا ہے بڑی اچھی لگتی ہے، کہتے ہیں یہ قرات بہت اچھی ہے، حسن القراء ردی القراء لفظ بول دیتے ہیں۔ یہ اچھا ہونا یا نہ اچھا ہونا یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ بندے کے عمل کو کہا گیا ہے، یعنی بندے کی قرات کو کہا گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو مقروب ہی ہے نا، جس کی قرات کی گئی ہے،
اس کو نہیں کہا گیا. اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن اچھا نہیں ہے، مثلا یہ اچھا ہے. یہ تقسیم ادھر نہیں ہو سکتی، سارا ہی اچھا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اسی سے جو ہے نا متکلم بہی اور تکلم اس میں فرق ہو جائے گا، تلفظ اور متلفظ بہی اس میں فرق ہو جائے گا، لفظ اور ملفوظ بہی میں فرق ہو جائے گا، تلاوت اور مطلوب بہی میں فرق ہو جائے گا، قرات اور مقروء بہی میں فرق ہو جائے گا، تبلیغ اور مبلغ بہی میں فرق ہو جائے گا. اس طرح مثلا عمل ہے، عمل ایک معمول بہی، ایک ہے عمل، قرآن پر عمل کرنا، یہ بندے کا ہی فعل ہوگا نا. ان سب کا خالق اللہ ہے، یعنی چونکہ اللہ افعال العباد کا خالق اللہ ہے. تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ افعال العباد کا خالق اللہ نہیں ہے، بلکہ عباد خود اپنے فعل کے خالق ہیں. وہ خلق افعال کے قائل تھے کہ بندہ جو ہے نا وہ خالق ہے. ان کے رد کے لیے آگے ایک باب باندھا ہوا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. اگر پورا پڑھنا ہے تو پھر عشاء تک پڑھنا پڑے گا. اگر ہم ابھی بس کر دیتے ہیں، یہ خلاصہ جو ہے نا تقریباً یہی خلاصہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے. تو ارادے کے بارے میں کوئی باتیں بتانی ہیں. مثلا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ارادہ کرنا. بندہ بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے. بندے کی مشیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی بھی مشیت ہوتی ہے. آیتیں دونوں طرح کی ہیں قرآن مجید کے اندر. اللہ نے اپنی طرف بھی نسبت کی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے. بندے کا ارادہ کرنا، وہ چونکہ بندہ مخلوق ہے تو اس کا ارادہ کرنا، اس کا فعل یہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح مشیت قرآن میں ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، دونوں کی طرف نسبت کی گئی ہے. لمن اراد منکم ان یستقیم، ارادے کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، یہاں ارادے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اللہ کے ارادے کی ویسے دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ شرعیہ. ان دونوں میں فرق ہے. سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھیں کہ ارادہ کونیہ کے اندر مراد کا وقوع حصول لازمی ہے. ارادہ کونیہ میں مراد کا حصول اور وقوع یہ لازمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ارادہ کونیہ کیا ہوا ہو لیکن مراد حاصل نہ ہو، کیونکہ اس سے اللہ کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا کہ ارادہ کیا ہے لیکن پورا نہیں کر سکا اللہ، یہ لازم آ جائے گا. تو ارادہ شرعیہ یا ارادہ دینیہ، اس میں مراد کا وقوع اور حصول ضروری نہیں ہے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ ارادہ کونیہ کے اندر مراد کا محبوب ہونا ضروری نہیں ہے. محبوب اور مرضی ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کا ارادہ کیا ہے اور ساتھ راضی بھی ہے اللہ اس پر، خوش بھی ہے اس پر، یہ لازمی نہیں ہے. اسی لیے اس کے تحت شر کا باب بھی آ جاتا ہے. ارادہ کونیہ کے تحت باب شر آ جاتا ہے، حالانکہ شر کو اللہ پسند نہیں کرتا. قرآن میں دلیلیں موجود ہیں. مثلا اقتتال اچھا نہیں ہے، فتنہ ہے، آپس میں لڑنا. اللہ فرماتا ہے لو شاء اللہ مقتتلوا. ادھر مطلب یہ نکلتا ہے کہ اقتتال اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، حالانکہ اقتتال شر ہے لیکن اللہ کی مشیت کے تحت ہے یہ. تو ارادہ کونیہ کے اندر مراد کا مرضی اور محبوب ہونا ضروری نہیں لیکن وقوع ضروری ہے. اور مرادہ شرعیہ دینیہ کے اندر مراد کا وقوع ضروری نہیں ہے لیکن مرضی اور محبوب ہونا ضروری ہے. مثلا جتنی بھی نیکیاں ہیں، خیر کے کام، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ہوں، لوگ سب نیک بن جائیں، لیکن یہ ارادہ کونیہ نہیں، یہ ارادہ شرعیہ ہے. اب دیکھو کوئی نیک بنتا ہے، کوئی نہیں بنتا، کوئی نمازی ہے کوئی نہیں ہے، کوئی ایمان لایا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا دینی ارادہ ہے. تو مراد حاصل نہیں لیکن رضا مرضی ہے، محبوب بھی ہے. لیکن دنیا کے اندر جو کفر ہو رہا ہے یا گناہ ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے تحت ہیں، ارادہ شرعیہ ساتھ نہیں ہے، چونکہ یہ مرضی اور محبوب نہیں ہے، یہ شر ہی شر ہے. اس کو اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں.
مثلا ان کے جو ہے نا تقسیم اس طرح بھی بن سکتی ہے، مثلا ایک ایسی صورت ہمارے سامنے آ جائے کہ ارادہ کونیہ ہے صرف، شرعیہ ساتھ نہیں ہے، اور ایک ایسی صورت بھی بن جائے کہ ارادہ شرعیہ ہے کونیہ نہیں ہے، اور ایک ایسی صورت بھی آ جائے کہ ارادہ شرعیہ بھی ہے اور کونیہ بھی ہے، دونوں ہیں۔ مثلا ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ارادہ کونیہ اور شرعیہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ وقوع بھی ہو گیا نا، ارادہ کونیہ ہے، اور شرعیہ بھی ہو گیا کیونکہ ایمان محبوب ہے اور مرضی ہے، ایمان ابی بکر۔ دوسرا کفر ابی جہل، اس میں ارادہ کونیہ ہے شرعیہ نہیں ہے، صرف کونیہ ہے، کونیہ کہ ارادہ کونیہ کے تحت مراد شر ہے، شر بری ہے، لیکن ارادہ شرعیہ کے تحت، ارادہ کونیہ کے تحت ہے، شرعیہ ارادہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، شرعی طور پر اللہ ارادہ نہیں کرتا کفر کا۔ تو اسی طرح مثلا اگر کوئی یہ کہے ایمان ابی جہل، ایمان ابی جہل، اس میں اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں ہوا لیکن شرعیہ ارادہ تھا، شرعیہ ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ابو جہل مومن ہو جائے، کونیہ نہیں آیا ساتھ، کونیہ اگر کونیہ ہو جاتا تو لازمی ایمان لے آتا۔ اس کی مثلا اس طرح مثال کفر ابی بکر، اس میں اللہ کا ارادہ کونیہ بھی نہیں ہے اور شرعیہ بھی نہیں ہے، دونوں ارادے نہیں ہیں، بلکہ یہ چوتھی قسم بھی بن جاتی ہے۔ شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے انواع الارادہ ہے اس کا نام، یہ الرسائل مجموعۃ الرسائل الکبریٰ 2 جلدوں میں ہے نا، ان میں بھی ہے یہ شامل رسالہ، تو 4 قسمیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ارادہ شرعیہ اور کونیہ، یہ اگر آدمی سمجھ لے تو قرآن مجید کے اندر جو مختلف آیات آئی ہوئی ہیں نا ارادے کے بارے میں، ان سب کا صحیح معنی سمجھ آ جاتا ہے، کوئی خلط مبس نہیں ہوتا کہ بعض کوئی خلط ملط ہو جائے اور ظاہری جو تعارض لگتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے ان انواع کو معلوم کرنے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ مراد کی آگے 2 قسمیں بھی کی ہیں، اس کے اندر تفصیل لکھی ہے، مراد لے ذات ہی اور مراد لے غیر ہی، مراد لے ذات ہی اور مراد لے غیر ہی۔ جو خیر کا باب ہے نا یہ مراد لے ذات ہی ہے، خیر کا باب مراد لے ذات ہی، اور شر کا جو باب ہے نا یہ مراد لے غیر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی شر کے وقوع کو لے ذات ہی نہیں چاہتا، ہاں لے غیر ہی چاہتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے شر کا وقوع، حکمت۔ مثلا کفر ابی جہل یہ کوئی حکمت ہے، قرآن میں آتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اللہ نے اس کو گمراہ کیا علی علم، یعنی اللہ کو علم تھا اس کے اندر اصل حکمت کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو توفیق نہیں دی اللہ نے۔ یہ ایسا باب ہے، اس جگہ پر انسان کی عقل ٹھہر جاتی ہے آگے، حکمت والا جو باب ہے۔ حکمت کا معلوم کرنا ویسے ضروری نہیں ہوتا، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے، حکمت نہ بھی معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، ایمان لے آئے آدمی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے، اور جیسے کرتا ہے جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اس لیے ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی کہ اللہ نے ظلم کیا، ما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ظلام کا معنی اس جگہ پر جو ہے نا یہ ہے کہ ذرہ بار بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ظلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ پھر تھوڑے کی نفی نہیں نکلتی نا، اس میں مبالغہ ہی ہے نا۔ اس کا معنی ہے کہ ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ اس طرف مبالغہ ہے، یعنی ظلم نہ کرنے میں ادھر مبالغہ ہے کہ ذرہ بھی میں ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پر۔
تو ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ. ارادہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے سے پہلے. تو کلام چونکہ صفت جو ہے نا یہ فعلی بھی بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. نو کے اعتبار سے تو قدیم ہے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے، لیکن آحاد کے اعتبار سے حادث ہے یہ کہ جس کے ساتھ جب چاہے جیسے چاہے کلام کرے. جس طرح آگے باب آئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا، اہل محشر کے ساتھ کلام کرنا. بلکہ امام بخاری نے آگے جا کے باب باندھا ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی مترجم نہیں ہوگا درمیان میں. ایک روایت یہ بھی لائے ہیں کہ یسمعہ من بعدا کما یسمعہ من قربا، کہ جس طرح قریب والا اللہ کی کلام سنے گا نا، دور والے بھی اسی طرح ہی سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام بے مثل ہے، کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. یہ بھی صفت ہے دوسری صفات کی طرح. تو اس میں بابوں کے اندر امام صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مسموع ہے، یہ بھی اس کا وصف ہے، یعنی سنا جانے والا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا اللہ تعالیٰ کا کلام. فاسمع لما یوحیٰ، کہ جو وحی کی جاتی ہے اس کو سن. تو وحی وہ ہوئی تھی فرشتے کی وساطت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام سنا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اور حروف والا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، آواز والا بھی ہے اور مسموع بھی ہے، یہ اس کی صفات ہے. لیکن یہ دوسرے جو ہے نا وہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی، اس پر عقیدہ نہیں رہا. کہتے ہیں اللہ کا کلام لفظی نہیں ہے، لفظی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نفسی ہے. نفسی سے آگے ایک اور لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں کلام نفسی ہے، ذو معنی واحد، یعنی معنی واحد، لہو معنی واحد، ایک ہی معنی. نفسی کلام ایک ہی معنی. کہتے ہیں کلام نہیں کرتا، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ یا تو تعبیر ہے، کلام نفسی سے یہ تعبیر ہے. عربی میں کر لیا گیا تو قرآن ہو گیا، عبرانی میں کر لیا گیا تو تورات ہو گیا، سریانی میں کر لیا گیا تو انجیل ہو گیا. اس طرح کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ حکایت ہے، اس سے حکایت، نفسی کلام سے یہ قرآن حکایت ہے، یعنی اللہ نے تکلم نہیں کیا. امام بخاری نے آگے باب باندھے ہوئے ہیں کہ اللہ تکلم کرتا ہے. جبرائیل اللہ سے سنتے ہیں، جبرائیل سن کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تکلم نہیں کرتا، بلکہ روحانی طور پر ہی جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے تلقف کر لیا ہے. یا تو اللہ نے اطلاع دے دی، جبرائیل کے نفس میں یہ ڈال دیا کہ یہ ہے میرا کلام، اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا. اس طرح کا وہ نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ ویسے صحیح نہیں ہے، کیونکہ نصوص کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے ساتھ ندا کا لفظ بھی آیا ہے، اللہ ندا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے، یہ ندا کی اللہ نے موسیٰ کو. جبرائیل کے ساتھ بھی آیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ